اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک کے صدقے نال تمام خواتین حضرات دی دلی دعاؤں قبول ہو۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ المومن دی ایک آیت مجیدہ کا پہلا حصہ میں پڑھنا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہے واقعہ اس آیت مجیدہ اللہ پاک نے مختصر آیت میں ایک حکم فرمایا ہے اور ایک وعدہ فرمایا ہے۔ جنہاں لوگاں حکم فرمایا ہے پھر انہاں لوگاں نے وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ تم دعا کیا کرو، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ دعا کیا کرو۔ پھر خالق فرماتے ہیں اور تم دعا کرو، یہ میرا حکم ہے اور میرا وعدہ استجب لکم، قبول میں کروں۔ دعا کرنا تمہارا کام ہے، میرے حکم کے مطابق دعا کرو، میں اس کو قبول کروں۔ اگلی آیت کا حصہ پڑھ لیجیے، اچھا ہے، ساری آیت پڑھ لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کی وجہ سے دعا نہیں کرتے، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ عبادت نہیں کرتے، یہ میری عبادت ہے جسے دعا کہتے ہیں۔ جو تکبر کی وجہ سے دعا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ میں یہ بھی خود کر لوں گا اور یہ میں نے خود کیا اور وہ میں نے کیا اور یہ میں کروں گا، جو میں کرتے ہیں ان کا بھی حق ہے کہ مجھ سے مانگے، اور تم مانگو گے تو میں تمہیں قبول کر کے عطا کر دوں گا۔ ہاں اللہ فرماتا ہے ہاں جو تکبر کر کے مجھ سے نہیں مانگتے سیدخلون جہنم داخرین، ہم ان ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیں۔ کیسا سخی ہے جڑا حکم دے کے آندا میرے کو منگو تے جڑا نہ منگے وہ تے ناراض ہو۔ کیسا سخی ہے قبلہ، دنیا جان دیا سخیاں دے دروازے بھی کھٹکھٹانے پیندے۔ یہ مطلب کیسی گل ہے، اسی شکر کرنے ہاں کہ منگن والا کوئی نہ آوے تے جتھے منگن والے زیادہ ہوں اسی اتھوں اگے پیچھے ہو جانے ہاں۔ وہ کیسا سخی ہے کہ پہلے حکم دے کے آندا میرے کو منگو تے پھر آندا میں پوری کراں گا نا تہاڈی دعا۔ اور کمال ہے کہ جی اللہ فرماتا تکبر دی وجہ تو میرے کو نہیں منگتے، میں جہنم میں سو دیں گا کہ نہ جہنم میں تو انہوں ستے گا جدے تے ناراض ہوئے گا۔ کہ تو بڑا ہے بہادریت کا جملہ ایس میرے میرے کو کوئی نہیں، تیری سخی الاسخیاء ہوں تو صدقے کائنات دا کلا سخی ہے جڑا نہ منگیے تے ناراض ہو جائے۔ دنیا دا سخی منگیے تے ناراض ہو جائے، خود کو نہ منگیے تو ناراض ہو جائے۔ اس دعا تے آج مجلس پڑھنا چاہتا۔ پہلی گل تو ایک دعا کر لئیے کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا رول ادا کیتا، آرمی چیف نے، وزیر اعظم پاکستان نے، محسن نقوی صاحب نے، اور امریکہ دی اور مذاکرات دی میز سجا کے کئی دفعہ مذاکرات کرا کے کسی طریقے صلح دی کوشش کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ جنہ کوشش کی ہے وہ اپنا اجر پان گے، کیونکہ صلح دی کوشش کرنے والا کل بھی اچھا سی تے آج بھی اچھا ہے۔ اساں مذاکرات دی میز تے بٹھا کے کوشش کی کہ انہاں ملکاں دی صلح ہو جائے، امن ہو جائے۔ اسی پھر دعا گو خالق کائنات انہاں دونوں ملکاں دے درمیان امن فرما دے، انہاں دے درمیان امن، اس جنگ نو روک میں خالق۔ اساں کوشش کی ہے، ساڈا اجر انشاءاللہ اللہ دے گا، اسی دعا بھی کر رہے ہیں۔ تانوں پتہ ہے ساڈیاں انہاں کوششاں دی وجہ تو یہ جڑا مودی وہ خامنائی صاحب دے جنازے تے نہیں گیا، تعزیت واسطے نہیں گیا، اس واسطے کہ جڑی عزت پاکستان دی ہوئی ہے نا اس معاملے میں وہ تو ہر پاکستان دا دشمن جل گیا ہے کہ انہاں دی ہر تھا عزت کیوں ہے۔ اللہ دیا بندیا ہر صلح جو عزت دے قابل ہوتا ہے، ہر صلح جو عزت دے قابل ہوتا ہے۔ اسی دعا کر دیتی جی ابتدا اللہ پاک پوری دنیا تے امن فرمائے اور امن و امان دی زندگی دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا والی گل میں تاں کیتی ہے کہ اج یہ مجلس میں اس امام دی بارگاہ پیش کرنا چاہنا۔ کائنات ایسا امام ہے جڑا عابد نہیں زین العابدین ہے، جڑا صرف ساجد نہیں سید و ساجدین ہے۔ اور اگلی گل ہے کہ چونکہ دعا والی میں آیت پڑھی ہے
یہ متعلق میں عرض کر دیا کہ ساڈا یہ وہ امام ہے جنہوں کی شہادت قریب انشاءاللہ وہ دن آ رہے ہیں اور ساری دنیا پڑھ رہی ہے. اسی دسنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین ساڈے وہ امام نے جنہ دیاں دعاواں دا باقاعدہ مجموعہ چھپ چکا ہے. میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں حضور دیاں دعاواں دا مجموعہ چھپ چکا ہے. اور کمال ہے کہ انہوں دا اہل سنت والجماعت بھی ترجمہ کیتا ہے. تارو قادری صاحب نے ترجمہ کیتا صحیفہ سجادیہ دا اور مفتی جعفر حسین صاحب نے کیتا ترجمہ صحیفہ سجادیہ دا. ایک دانشور دا میں قول یاد آیا ہے وہ ساکھیا اگر انسان کو توفیق ملے نا تو قرآن پڑھنے کے فوراً بعد یا نہج البلاغہ پڑھے یا صحیفہ سجادیہ. یہ دادے پوترے دی ایک باری گفتگو خطبات اور دعاواں سن لگے انہوں پتہ لگے قرآن کی کہنا چاہتا ہے. میرے مولا نے جنیاں دعاواں کیتیاں نے انہوں نے مجموعے دا نام صحیفہ سجادیہ. میں تواڈے سامنے اج میرے مولا دی دعا ایک پڑھنا چاہتا. ہر امام نو سنن دی عادت پاؤ مہربانی فرما. کتنے امام نے ساڈے 12. وہ جڑے 12 ساڈے امام نے وہ 12 ہی پیغمبر دے خلیفے نے. کیونکہ ساڈے نزدیک امام تے خلیفہ بکھرا بکھرا نہیں ہوتا. اسی جنوں پیغمبر دا خلیفہ مننے ہاں انہوں اپنا امام ہے. میرا خیال جنوں اسی قبلہ پیغمبر دا خلیفہ مننے ہاں انہوں اپنا مثلا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین متقیہ دا امام ہے. آخر تک بھی جا کے نا خلیفہ تو ہو بلا فصل. امام ہمارا ہے نبی کا خلیفہ ہے. علی ہمارے امام ہیں وہ نبی کے خلیفہ ہیں. نبی دے دوجے خلیفہ کیڑے ہوئے؟ ہاں جی امام حسن مصطفیٰ تے نبی پاک دے پھر تیسرے خلیفہ کیڑے ہوئے؟ یار خلیفہ تو ہو بلا فصل کی ترتیب پہ پڑھ. جنہ لوگوں کے نزدیک حضرت علی بلا فصل خلیفہ نے پہلے خلیفہ نے پہلے تے دوجے خلیفہ نبی دے کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام. تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. پڑھو ہر نبی دے تیسرے خلیفے تے ایک باری صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. ہن ایک باری پھر نبی دے چوتھے خلیفے تے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تواڈے تصور جدوں میں آکھیا نبی دے چوتھے خلیفہ تے صلوات پڑھو کون آئے گا؟ حضرت علی زین العابدین. خیر ہوئے تواڈی چوتھے نبی دے خلیفے دے متعلق اج دی مجلس پڑھنا چاہتا. میرے عزیزوں میں حکومت دی گل نہیں کر رہا میں خلیفہ دی گل کر رہا. جڑی خلافت قرآن چاہیے جڑے خلافت دا مفہوم ہے وہ دے طور تے میں گل کر رہا. باقی حکومت تانوں پتہ کئی بندے حضرت علی نو بھی خلیفہ اس واسطے آندے نے کہ انہاں حکومت کیتی سی 4 سال. اگر حکومت نہ کردے لوگ حضرت علی نو بھی خلیفہ نہیں سی بنے. لیکن نبی میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا کہ پیغمبر 4 خلیفے چھوڑ کے نہیں گئے 12 چھوڑ کے گئے. 12 چھوڑ کے گئے. انہاں 12 وچوں چوتھے خلیفہ امام زین العابدین علیہ السلام. انہاں دی ایک دعا پڑھنا چاہنا. اس دعا دے ذریعے میرے محترم سامعین تانوں پتہ ہے جدوں یزید حکومت کرتا سی ادوں اساں حضرت امام حسین کو نبی دا خلیفہ منے نہیں. نہیں میں قریب کر دینا تانوں بہت بچے واسطے بھی آسان کر دینا. میں تانوں یاد کرانا کئی باری مجلس یاد کرائی دی تانوں پتہ اوتھے کنے پڑھیا پھر کنے پڑھیا پھر کنے پڑھیا پھر میں پڑھیا پھر وہ آ گیا. تانوں یاد کراؤں تانوں پہلا ایک باری ایک بندہ راتوں رات یزید دی فوج چوں نکل کے امام حسین دی فوج یاد کرو. ہاں یاد کرو گے تو لطف آئے گا. بہت شکریہ جناب حضرت صاحب بہت شکریہ. میرا خیال بچوں بھی یاد آ گیا. یعنی انداز ہوتا نا خطابت کا میں یاد کرا دوں. بچہ کون نکل سن راتوں رات پوری رات سوچتے رہے تو سویرے پھر اٹھ کے امام حسین دی بارگاہ چاہ کون سن؟ حضرت حسن. کوئی بندہ ثابت نہیں قیامت تک کر سکتا کہ راتوں رات حر نے قرآن بدلیا ہو. جیڑا قرآن شکریہ 10 محرم 81 تو پہلے سی وہی قرآن وہ ادھر بھی موجود سی. حر نے نماز بدلی ہوئے وہی نماز پہلے سی وہی نماز وہ موجود سی. روزہ بدلیا ہوئے روزہ وہی پہلے سی ادھر نہیں وہی روزہ وہ موجود سی. جیڑا حج کیتا سی وہی ادھر پہلے سی وہی حج اس دن وہ موجود سی. میرا عالم اسلام تے مختصر معروضی سوال ہے. میں ٹیچر رہا نا جی بابا جی تفصیلی سوال دا تفصیلی جواب ہوتا ہے تے معروضی سوال دا معروضی اپنے چھوٹا جا سوال چھوٹا جا. یہ کون سا شہر ہے؟ اسلام آباد ہے. بات ختم. تو بندہ شروع کر دے اتھوں شروع ہوتا اتھر نہیں. وہ تفصیلی ہے. معروضی کی اینج سوال اینج جواب معروضی ہے.
اس پوری رات کی فکر کے بعد حر نے کیا بدلا؟ سبحان اللہ یار، پوری رات فکر کی، حضرت حر نے دین نہیں بدلا، اسلام نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا، نماز نہیں بدلی، روزہ نہیں بدلا، حج نہیں بدلا، اور زکوٰۃ نہیں بدلی، اللہ کے بندے اعمال نہیں بدلے، صرف خلیفہ بدلا۔ پہلے وہ خلیفہ یزید نو سمجھتا سی، راتوں رات انہوں سمجھ آ گئی کہ نبی دا اصل خلیفہ حسین ابن علی۔ یہ مطلب ہے خلافت اتنی اہم چیز ہے، یہ خلافت کا فیصلہ صحیح نہ ہو، نہ نماز بچتی ہے نہ روزہ بچتا۔ شکریہ کتنا مہربانی۔ میں اپنے استاد مکرم کا ایک جملہ پڑھ لوں، آج میں نے لطف ہے ذرا ذہن چ آ گیا، نہیں تو پڑھ دیں۔ سید صابر حسین صاحب قبلہ منڈی بہاولپور، وہ فرماتے سن حر نے 10 محرم کی صبح کو ایک حسین کو اپنے دین میں شامل کر، سبحان اللہ، ایک حسین کو اپنے اسلام میں شامل کر لیا۔ حر کے پاس دین تھا، حسین نہیں تھا، اسلام تھا، حسین نہیں تھا۔ وہ فرماتے سن حر نے 10 محرم کی صبح کو اسلام میں حسین کو شامل کر کے پوری کائنات کو بتا دیا، جس اسلام سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ لو جناب، میرا اج کا موضوع کی نبی دے خلیفہ تے اپنے چوتھے امام، انہاں جی ایک دعا پڑھنا چاہتا ہوں۔ دعا کیوں پڑھنا چاہنا؟ یہ جڑی دعا ہے نا جی، میں ایک مختصر ایسے 2 لفظوں میں پورے مجمع تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ غیر معصوم دی دعا تے معصوم دی دعا چ فرق، غیر معصوم دی دعا اور معصوم دی دعا اور۔ اچھا، غیر معصوم دی نماز بھی اور معصوم دی نماز اور تو مراد یہ نہیں کہ الگ الگ۔ ادھر میں 1 منٹ دس دینا، مثلا جی کھلو کے تے نماز چاہنے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ میں اجے تک 2 ہی ترجمے سنے، تواڈے کوئی ترجمہ ہے؟ میرے منہ والے جڑے بندے گورنر دیکھ رہے ہیں 2 ترجمے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ دکھا، یا شیعہ کی ترجمہ ہمیں سیدھی راہ پر خیر ہو تواڈی قبلہ بہت ہو گیا قائم رکھ۔ یہ مطلب ہے پاویں وہ قائم رکھن دی دعا کر رہے ہیں تے پاویں وہ سیدھا رستہ پہ منگتا ہے، منگتا تے ہے نا، منگتا تے ہے نا۔ یہ جڑے لفظ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تہاڈا کی خیال ہے جدوں حضور پیغمبر اعظم نماز پڑھتے سن وہ بھی یہی پڑھتے سن؟ چلو نماز کتے کو سیکھی نبی کو، سورہ فاتحہ پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، پڑھی تے پڑھتے سن نا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ حق بنتا، پریشانی کا یہ حق بنتا جا تو کی ہوں پریشان ہو گیا ہو تو میں تم رہن نہیں دینا، فکر نہ کر۔ میں نہ مولا علی علیہ السلام نماز سورہ فاتحہ پڑھتے سن، شکریہ، امام حسین علیہ السلام پڑھتے سن۔ میں پیغمبر دی گل تاں کیتی ہے کہ بعد ہون گیا، پہلے پیغمبر دی گل کر لی، وہ دے ذرا شیعہ سنی سارے متفق ہو جائے۔ پیغمبر پڑھتے سن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ اور ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھ، لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعام نازل ہوئے، انعام نازل ہوئے۔ اسی تو انہاں لوگاں دی تلاش ہے کیا جنہاں اتے نعمتاں نازل ہوئیاں تے محمد تے آپ ہوئے جدے اتے نعمتاں نازل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی انہاں لوگاں دی تلاش ہاں جنہاں دے اتے نعمتاں نازل ہوئیاں تے پیغمبر اعظم تو انہاں لوگاں دے وچ نے جنہاں دے اتے نعمتاں نازل ہوئیاں۔ یہ مطلب ہے ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ضرورت کے مطابق کہتے ہیں، جب بطول کا بابا کہتا ہے تو ہدایت کا نہیں کہتا۔ میرا خیال ہے بہت شکریہ کرتا تو نہیں توجہ فرمائی، میں راضی ہو گیا۔ میں نہ ساری ضرورت ہے ہدایت، ساری ضرورت ہے ہدایت،
نبی کا فرمانا ضرورت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے ہے۔ ہوں میں کیڑی شکریہ کیڑی مثال اس کا، یہ جڑا بڑی دیر پہلے میں مثال دیتی سکول چ بہ کے میں پڑھاتا رہا، چوں 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 چوں، میں ننا سا چوزا ہوں، مرغی میری امی ہے، میں امی کا بیٹا ہوں، چوں 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 چوں، بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، میرے سرانے گاتا تھا گانے، بلبل کا بچہ۔ ہوں میں 40-45 سال کی عمر چ بہ کے اس دور چ پیانا بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، گاتا تھا گانے، مگر میرے بچیاں نے گاتا تھا گانے میرے سرانے۔ یہ کام میں اتنے شروع کر دیا، میرے لوگ پاگل سما، چوں 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 چوں۔ اصل ہے وہ بندہ قابل ہے، وہ چوں 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 اپنی تعلیم واسطے نہیں پہ پڑھتا، بچیاں سکھان واسطے۔ میری تعلیم بہت زیادہ ہے، وہ یہ نہیں کہ بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، وہ تعلیم زیادہ ہے۔ یہ مطلب ہے وہ ایسے نہ کہتا تو بچے نہ کہتے، وہ آگے پڑھتا ہے تو بچے پڑھتے ہیں۔ میرا گھر پہنچ گیا، وہ آگے آگے نہ پڑھتا تو بچے کبھی نہ پڑھ سکتے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی نسبیں پڑھ رہا ہے نا، وہ چھوٹا ہے نہیں، ہائے ہائے، وہ جو چھوٹی چھوٹی نظمیں پڑھ رہا ہے وہ چھوٹا ہے نہیں، وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ وہ نہ پڑھے تو بچے کیسے پڑھے؟ میرے دوستو کوئی گل نہیں، وہ جو پرائمری اسکول کا ٹیچر بلبل کی کہانیاں اور چوں 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 کی نظمیں پڑھتا ہے، وہ بچہ ہے نہیں، بچوں کے لیے بچہ بنا ہوا ہے۔ وہ بچہ ہے نہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے۔ قرآن دانا ہی محمد بشر ہے نہیں، ہدایت کے لیے بشر بنا ہوا۔ اللہ دا نور بشر بنے ساری ہدایت واسطے۔ یہ مطلب ہے جدو معصوم میں کیڑی کیڑی گل عرض کرا اور کنیا کو گلاں ذہن چاہ رہی۔ نماز دا جی ایک مقصد ہے، کوئی نہیں مقصد ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے بندے کو برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ یہ مطلب ایسی نماز اس واسطے پڑھنے تاکہ بے حیائی تو رک جائے۔ پیغمبر اس واسطے پڑھتا ہے تاکہ میرے لوگ دیکھ کے یہ سیکھ جاؤں۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی روزہ رکھنے ہیں تقوی دے حصول واسطے، تے جڑا ماں دی گود وچ امام المتقین آیا ہوا، سبحان اللہ، وہ تقوی دے حصول واسطے نہیں بلکہ لوگوں کو سکھان واسطے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی حج کرنے ہیں کیوں؟ اللہ فرماتا ہے دلوں کے محل صاف کر دو۔ اسی تے دلوں کے محل صاف کرنے جانے ہیں۔ تے امام حسن علیہ السلام نے جڑے 25 حج کیتے نے پیدل، اور نعوذ باللہ وہ تے ان کو مر رجسان ہے، انہاں دے نیڑے تے پریدی آوندی نہیں۔ یہ مطلب ہے ساری گلاں چوں مل گیا، سکھانے والے اور ہیں سیکھنے والے ہیں۔ شکر ہے، یہ مطلب ہے مینوں 20 منٹ لگ گئے اس گل تے کہ معصوم دی دعا اور ہے، ساری دعا اور تے قبلہ میں نوجوانوں واسطے نہ خصوصاً صرف 2 لفظ آخر ہیں، مہربانی کرنا ادھر تے توجہ رکھنا۔ غیر معصوم کی دعا میں ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی اولاد نہیں، تسی اولاد دی دعا کر دو، پیسے نہیں پیسہ دی دعا کر دو، گڈی نہیں گڈی دی دعا کر دو، بچیاں پڑھ رہی ہیں انہاں واسطے دعا کر دو، جیڑی شاید ہی ضرورت ہے۔ غیر معصوم کی دعا میں صرف ضرورت ہوتی ہے، صرف ضرورت ہوتی ہے۔ معصوم کی دعا میں صرف ضرورت نہیں ہوتی، ہدایت ہوتی ہے۔ مہربانی کرنا۔ ہوں میں ایک مثال دین لگا قرآن سے، اور انشاءاللہ معصوم کی دعا پڑھنے لگا۔ امام صحیح موضوع کے مطابق پڑھ لو، امام سجاد کا پڑھنا چاہیے یا شکریہ۔ ایک دعا ہے، یہ ذرا سن۔ وزکریا، حضرت زکریا نے دعا کی تھی، میں مثال دے طور پہ پڑھ لگا۔ ہوں دیکھنا ویسے ضرورت بھی ہے تے ہدایت بھی ہے۔ ضرورت کی ہے، فرماندے نے اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا نے کہا، شکریہ، حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب، دعا ہے، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو وارثوں کا وارث۔ اللہ فرمایا کی چاہتے؟ فرماندے نے اے قرآن سننا، سورہ مریم پڑھنا، اے سورہ انبیاء سے۔ اللہ فرماندہ ہے انہوں نے کہا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔
فرماتے ہیں میری ہڈیاں کمزور ہیں. میری ہڈیاں کمزور ہیں. سر میرا سفید. اگلی آیت سے وَكَانَ تِمْرَاتِ آکِرًا، بیوی میری بھانج ہے، کوئی دیکھے تو کبھی نہ سوچے کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی. ترے گلاں ہیں یا اللہ، سر سفید ہیں، ہڈیاں کمزور نے، بیوی ضعیف ہے. تے آکر دا مطلب بھانج ہوندا جی ایسی عورت جس کے ہاں بچے کی امید نہ ہو. یہ ترے کمزوریاں، سر سفید، ہڈیاں کمزور تے بیوی بھانج. اللہ فرمایا پھر میں مسترب نہیں مطمئن. تھوڑی آواز مسترب نہیں میں مطمئن. اللہ فرمایا ذرا میرے بندے بیان تے کر، انہیں ساریاں کمزوریاں دے باوجود تو مطمئن کیوں ہیں؟ آئے آئے فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بد نصیب نہیں ہوتا. جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا. واہ جی واہ. یہ مطلب ہے میرے شیعہ سنی دوستو، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو اپنے آپ بد نصیب نہ کہنا. بندے کا 200 روپیہ گواچ جائے تو آندے نصیب سڑ گئے. اے اللہ دیا بندیا، رب کل بھی ہوئی سی، آج بھی ہوئی ہے، کل بھی قادر سی. یار آج بھی قادر ہے، کل بھی کر سکتا سی تے آج بھی کر سکتا ہے. ہن حضرت نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہن گل کر کہ میں قادر مطلق ہاں، کمزوریاں نہ دسی، گل کر منگدا کی ہے؟ فرماتے دعا دعا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے ایسی امت کا جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والی. ایسے لوگوں کا ڈر ہے جو میرے بعد میری جگہ پر آنے والے ہیں. اللہ فرمایا پھر فرماندے میں کانا تِمْرَاتِ آکِرًا، تے بیوی ایسی ہے جہدے ہاں اولاد دی امید لوگ آندے نے کوئی نہیں. پھر فرماندے نے مانگ، صرف مانگ. فرماندے نے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا. کیا بات ہے، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نبوت ہو، اور ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس خیرات ہو. نبی کی نوان دے جدے کل نبوت ہو تے ولی کی نوان جدے کل ولایت ہو. یہ نبی تھا اور ولی مانگ رہا تھا. یہ نبی تھا اور ولی مانگ رہا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ لوگ میرے بعد میرا دین ضائع نہ کر دیں. یہ مطلب ہے جب نبی کو دین کے ضائع ہونے کا خدشہ پڑتا ہے تو پھر نبوت ولایت کو مانگتی ہے. سبحان اللہ. میرا جملہ سننا پھر بھائی شکریہ. نبوت ولایت کو مانگتی ہے. مروزی شکریہ. مروزی سوال کرو. مروزی ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا. نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. جس کی وجہ سے نبوت کی محنت بچے اسے ولایت کہتے ہیں. فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر بیٹے کی شکل میں. کہتے واسطے یاری سنی و یاری سنی آل یعقوبہ، وہ میرا بھی وارث بنے. صدقے جانا بابا جی بہت شکریہ ہمیشہ صاحب. میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. یہ مطلب ہے قرآن سانو دستا پیا نبی نے وارث منگیا اور اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہاں سے خوشخبری لیتا جا، تیری گود میں تیرا وارث آ رہا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. تیری گود میں تیرا وارث آ رہا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. یہ مطلب قرآن کو بھی گل مل گئی. ہدایت دیکھو، میری دعا نہیں یارا، میری ضرورت نہیں نہ ہدایت ہوئی. ضرورت ہے بیٹے دی تے ہدایت کی ہے. ہدایت ہے فرماندے اس کا ہم نے نام رکھ دیا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور جو ہم نام رکھتے ہیں نا اس سے پہلے وہ کسی کا نام نہ ہوگا. میں نہ رکھے نا یحییٰ، اس تو پہلے یحییٰ کوئی نہ ہوگا، کیونکہ میں نبی نو وارث پہ عطا کرنا. اتھوں میں نو پتہ لگا ہے جدا اللہ نہ رکھے نا وہ پہلا کسی کا بھی وہ نام نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے نبی کو اللہ وارث دیتا تے نام ایسا رکھیا جڑا پہلا یحییٰ ہے ہی کوئی نہیں سی. ہن پتہ لگے علی تو پہلے علی کیوں نہیں، حسن تو پہلے حسن کیوں نہیں، حسین تو پہلے حسین. تو کیا بات ہے.
میں کہنا نبی نے وارث منگیا تے اللہ نے وارث. لو جی وارث دی صفت کو سن لو. اب میں بڑی دیر بعد پڑھن لگا شاید. اللہ فرماندا ہے فَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن یحییٰ دنیا میں آیا اس دن بھی سلام. وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ دنیا سے اٹھا اس دن بھی سلام. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب دوبارہ حشر میں اٹھے گا اس دن بھی سلام. یہ مطلب ہے نبی کا وارث اسے ہونا چاہیے جو آتا بھی سلام کے قابل ہو، ہائے ہائے رہتا بھی سلام کے قابل ہو، اٹھتا بھی سلام کے قابل ہو، اور حشر والے دن بھی سلام کے قابل ہو. یہ مطلب ہے نبی کا وارث وہ ٹھہرے گا جو آتا بھی علیہ السلام ہو، جاگتا بھی علیہ السلام ہو، سوئے تو علیہ السلام ہو، اٹھے تو علیہ السلام ہو. اتنی خوبصورت گل کسی شیعہ لکھی ہوتی تو میں وہ پڑھنی تھی. اہل سنت لکھی ہے میں وہ پڑھ دوں. بھائی مانی نہیں کرنی چاہیے، جدی گل ہوئے وہی کرنی چاہیے، مہربانی کرنی چاہیے. اے گل انہیں ایڈی خوبصورت شاہ جی لکھی ہے، پتہ نہیں ہے کنا میرے اندر جوش اور ولول ہے اور کنا میں تھوڑے تک پیش کر سکنا. کئی بار اسی اپنی گل صحیح نہیں نہ پہنچا سکتے تو پھر تمہوں آنے گناہاں دی معافی منگو. جنہوں نہیں کوئی سمجھ آتی گناہاں دی معافی میں نہ سمجھا سکیا تو میں اپنے گناہاں دی منگاں گا. میں تھوڑے گناہ میں تم کیوں گناہ گار رہا؟ ہو سکتا میں ہی نہ پہنچا سکا. آتا بھی سلام کے قابل، رہتا بھی سلام کے قابل، قبر میں بھی علیہ السلام، اٹھتا ہوا پھر علیہ السلام، اور حشر دن بھی علیہ السلام. ایڈی باری گل لکھی ہے. واہ شاہ رفیع محدث دہلوی انہاں ترجمہ کیتا تے شاہ عبد القادر دا حاشیہ ہے. وہ فرماندے نے یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان پر سلام، اللہ کے جو بندے ہیں ان پر سلام. السلام علیکم میں تھوڑے تے سلام پڑھ دیتا اللہ دیا بندیاں تے، تساں بھی میرے تے پڑھ دیتا. میں تانوں آکھیا سلام، تساں آکھیا واہ علیکم السلام. یہ نہ میں علیہ السلام ہو گیا تے نہ تسی علیہ السلام ہو گیا. ویسے تو میں بھی تھوڑے تے سلام ہی دیتا ہے، تساں بھی میرے تے سلام ہی دیتا ہے. جویں دا میں اوویں دا سلام میں دے دیتا ہے تے جویں دے تسی تساں اوویں دا سلام مینوں دے دیتا ہے. ساڈی سلام علیکم انج دی ہوئی ہوندی ہے. ساڈا سلام بھیجنا علیہ السلام نہیں بناتا، جنہوں اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام. نہیں اجے سواد نہیں آیا. اگر تسی ایک جملہ سنو نا تو میں تمہیں یا علی بالکل قریب کرنا. حضرت خدیجہ الکبریٰ مادر حضرت بطول سلام اللہ علیہ رسول پاک دے ستو حضور دی کھجوراں حضور دا پانی لے کے جا رہے سن غار حرا تک. کسے کوئی جڑا گیا ہے وہ نہ گل ہے، بڑے بڑے جوان بھی نہیں جا سکتے. بی بی حضور دے ستو بہت شکریہ میں گیا تسی کہہ حضور دے ستو حضور دا پانی کچھ کھجوراں روٹی لے کے جا رہے سن. جہے بڑے گرمی ہے نہیں ایک پتھر تے رکھتے سن، پھر ایک قدم اگے چکتے سن، پھر نبی دا کھانے پینے دا سامان دوجے پتھر تے رکھتے سن، پھر ایک قدم اگے چکتے سن. ادو سیڑیاں کوئی نہیں سن، ہاتھ پاؤں جگہ کوئی نہیں سی. جدو اد پہاڑ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پہنچے نے، جبریل آ کے پیغمبر نو آکھیا عبادت تو فارغ ہو، میں اللہ دا پیغام پہنچانا چاہنا. قرآن میرے سامنے میں آنکھاں نال پڑھے. حضور عبادت تو فارغ ہو کے پوچھا جبریل کیسا پیغام ہے؟ فرمایا ذرا باہر نکلو. او کون ہے؟ فرمایا مادر بطول حضرت خدیجہ آ رہے ہیں. فرمایا اللہ دا پیغام ہے. جدو یہ بی بی تیرے کول پہنچ جائے نو آکھی تینو اللہ سلام دے گا. جسے اللہ سلام دے وہ علیہ السلام ہوتا. صدقہ جاواں جڑا انہاں تشریح کی ہے بابا جی میں پر بڑا لطف لیا جی. وہ فرماتے ہیں اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ سلام بھیجے. اس کے معنی یہ ہیں، آج معنی سن لو. معنی بھائی معنی اہل سنت دسے، معنی اہل حدیث دسے، سن لینا چاہیے. مولا علی کی فرمان ہے تو تو میرے آقا دا کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے لے لو کیونکہ تمہاری گمشدہ ہے. سمجھو میری گواچی شے سی تو میرے مل گئی. جتوں ملے انہیں گل سن کی تھی میں عرض کر دیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے وہ بندے جن پر سلام ہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان بندوں کی کبھی پکڑ نہیں ہوتی جو اللہ کے سلام کے کام. نہیں میں پوری پہنچا نہیں سکیا کہ دنا بند بڑھیا تک پہنچ گئی بچہ تک پہنچا. وہ فرماتے ہیں جس کو اللہ سلام بھیجے اور وہ علیہ السلام ہو، آتا بھی علیہ السلام، جاتا بھی علیہ السلام، حشر میں بھی علیہ السلام، زندگی میں بھی علیہ السلام، اور قبر میں بھی جو علیہ السلام ہوتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے
جس کی پکڑ نہیں ہوتی، میں نے دیکھنا جس کی پکڑ نہیں ہوتی حضرات، پکڑ جرم پہ ہوتی ہے، پکڑ گناہ پہ ہوتی ہے۔ یہ مطلب علیہ السلام اسے کہتے ہیں جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، جس نے کبھی جرم کیا ہی نہ ہو، جس نے اللہ کی رضا کے خلاف کبھی کوئی کام کیا ہی نہ ہو۔ میں پورا مذہب اپنا پڑھا، میرا قرآن تے ہاتھ ہے، جو پوری زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر اللہ کی پکڑ آ جائے، مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، آباد رہو جی۔ یہ مطلب حضرت یا آئے بھی معصوم نے، اٹھے بھی معصوم نے، گئے بھی معصوم نے۔ ایک امت موجود سی جدو بیٹا منگیا نا جی، امت موجود سی جدو بیٹا منگیا، آندے سن میرے تو بعد ایسے بندے نہ بہ جان جڑے دین ضائع کر دیں، میں نے بیٹا دے۔ یہ مطلب نبی کو پتا سی کہ عام بندہ دین ضائع کر سکتا ہے۔ ہائے ہائے یار، عام بندہ دین ضائع کر سکتا ہے لیکن نبی دی نسل معصوم دین ضائع، یہ مطلب حبلی ملت ان کا بریہ۔ میں آخیا سی میرا موضوع ہے کہ دعا ساڈی سے ضرورت ہے، نبی دی دعا ہدایت دے۔ ہوں ہدایت سانو پہ ملتی ہے کہ نبی آخیا امت تے موجود ہے یا اللہ، پر میرے تو بعد میرا دین نہ بھی لگا۔ یہ شبیر احمد عثمانی لکھا ہے اور یہ طاہر القادری لکھا ہے، میرے دین دی حفاظت فرما، بی بی ویکھ لے، مینوں ویکھ لے، میں بابا ہو چکا ہوں اور وظیفہ ہو چکے ہیں، داڑھی سر دے وال ہڈیاں کمزور، 100 سال تو اتو دگو ہو گیا ہے، تے بنے گا کی میرے دین دا؟ اللہ فرماتا ہے جدو میں علی کل شیء قدیر ہوں تے رولا ہی کوئی نہیں، میں بیٹا دے دینا۔ اگر امت دین دا تحفظ کر سکتی ہوندی تے اللہ فرماتا تینوں بیٹے دی کیڑی لوڑ ہے؟ آ امت ہے نا، کیا بات اے امت مجھے شکریہ قبلہ ہوں پورا مجموعی تعینات سنو گے۔ اللہ فرمایا کیا میں فرمایا بیٹا دے دے۔ اگر امت اس قابل ہوندی کہ دین دا تحفظ کر سکتی ہوندی تے اللہ فرماتا چھڈ کرا ہن بیٹا دنیا تے آنا ہے، پھر وہ بڑا ہونا ہے، کہڑے ویلے آ بندے انہیں تیرے مسلمان منن والے اس دور تے اے دین دا تحفظ کر لین گے۔ اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ اس کا مانگنا اور اللہ کا دینا دلیل ہے۔ امتیں دین پر عمل کرتی ہیں، ذریت دین کا تحفظ کرتی ہیں۔ دین پر عمل کرنے والے اور ہیں، دین کا تحفظ کرنے والے۔ انڈیا والے ہوں پتہ لگا ہے کہ نبی دا بیٹا میرے نبی دا فوت ہو گیا تے کیوں لوکاں خوشی دا اظہار کر کے آکھیا ہوا لبتر ہوا لبتر ہوا لبتر ہوا لبتر، ہم اس کے بعد اس کا دین بگاڑ دیں گے، ہم اس کے دین کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیں گے۔ امت الموجود نبی دی بھی ہے سی تے نبی دے بیٹے دے فوت ہو جان کے انہاں بکواس کی کہ اے ابتر نے انہاں تو بعد اسے دین نو نیست و نابود کر دینا۔ مودودی لکھتے ہیں وہ کہتے تھے اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا۔ قائم مقام پڑھا لکھا نہ میری گل ہے، یہ مطلب ہے عرب کے بدو بھی نبی کا قائم مقام بیٹے کو سمجھتے ہیں۔ گاڑی کیا بات ہے کہ اس تو بعد دین دا تحفظ دا بیٹا کرے گا۔ اگر کافراں نوں پٹھی سمجھ آئی سی تے اللہ نوں کہنا چاہیے سی او کافرو، اور نبی کا بیٹا ہی فوت ہویا نا، ساری امت دین کا تحفظ کرے گی اور دین کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نہ تیرا قصور ہے نہ میرا، نہ مینوں داد نہ تینوں داد، اے رضا الہی ہے۔ اللہ فرمایا کی پہ ہوندے نہیں، فرمایا سمجھتے رہے میرا بیٹا کوئی نہیں، اسی دین ہی ختم کر دیں گے۔ فرمایا بکواس کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن نسل کٹا رہے گا۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے کثرت نعمت عطا کی۔ پیر کرم علی شاہ صاحب تو لے کے سید ابو العلا مودودی تک پوری تفصیلات کا میں ذمہ دار کھلوتا ہوں۔ سب نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو تیسری آیت ہے نا، ان شانیہ کا ہوگل ابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ شانیہ کا ہوگل ابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ قرآن برکت واسطے پہ چکنا، برکت واسطے۔ وہ فرماتے ہیں دراصل ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی اور آخری نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی۔ کنیاں بیٹیاں نا، جلدی بولے، ایک بیٹی سے۔ ہوں ایک باری اس بیٹی تے درود پڑھو نا سارے، اللہم صلی علی محمد
محمد و آل محمد. ہوں میں تھوڑے نال گل کر کی پڑھا جدو اللہم صلی علی محمد. یہ دو تے درود آئے, پہلے سرکار محمد تے, پھر آل محمد تے, محمد تے آل محمد تے. یہ جو آل ہے نا اس کے سبب کو کوثر کہتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ فرمایا میں تمہیں بیٹی عطا کر دیتی ہے, یہ جو نسل چلے گی. عرب تے بدو بڑے اترے سن, انہاں پھر پراپیگنڈا شروع کیتا. انہاں کہا جی بیٹی ہے نا, بیٹا تو نہیں نا, بیٹی ہے نا, بیٹا تو نہیں نا. میرے لو ویکھنا جی ایویں سلام نہیں ہوتا. بیٹی ہے نا, بیٹا تو نہیں نا. دین تے بیٹے بچاندے نے نا, بیٹیاں تو نہیں نا میداناں جا کے دین بچاندیاں. خالقہ کی کیتا جے مینوں یہ لگا جی اللہ نے فرمایا میرا حبیب فکر نہ کریں, میں نے تیری نسل, تیرا منشور, تیرا دستور, تیرا آئین, تیرا دین قیامت تک باقی رکھنے کے لیے جس طرح خدیجہ کو بیٹی دی ہے نا, ابو طالب کو بیٹا دے دیا. انہاں دعا دا عرش تے نگاہ میں پڑھا گا, سمجھے جانا, انہاں دعا دا عرش تے نگاہ میں پڑھا گا. فرشتے لگا تو پڑھنا, اے جڑے انہاں وچوں بیٹے ہون گے نا, فاطمہ کو چھوٹا بیٹا لے لینا, علی کو بڑا بیٹا لے لینا, تے آپ دعا نو نال کھڑا کے آکھنا ابنانا و ابناکم, لاؤ اے اپنے بیٹے, یہ ہے میرے بیٹے. ہائے امت دین پہ عمل کرتی ہے, نبیوں کے بیٹے دین کا تحفظ کرتے ہیں. آج تو بات نہ پوچھنا کہ سب نے بیعت کر لی, بسم اللہ, سب نے بیعت کر لی اور امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی. آج کے بعد سوال نہ کرنا وہ سب امت تھے, حسین بیٹا تھا. امت اور ہے, ذریت اور ہے, یہ ذمہ داری ہی پیغمبر کے بیٹے کی تھی. امام حسین علیہ السلام جو جس بیٹے تو نسل آج تک الحمدللہ باقی ہے, حضرت زین العابدین علیہ السلام. ٹھیک ہے, ہوں میرا خیال ہے کہ میں یہ دلائل تواڈے کول دیلا نے کافی. ہوں دعا پڑھی, میں ساری محنت اس دعا واسطے کی, لیکن میں اپنی پہلا پراگ سے پہلا دیکھنا. کئی باری ہانڈی پکتی دے وچوں بھی بندے چکھ لیندے نے کہ ٹھیک ہے پھر پکتی, اجے پوری تو نہیں پکی, لیکن میں پہلا چیک کر لاں کہ جن کو پکائی ہے وہ ٹھیک پک گئی. ایک ہی میرا موضوع سی کہ معصوم تے غیر معصوم کی دعا چ فرق ہے. میں ہنے چیک کر لینا, کرن لگا چاہ میں آخیا ان سارے منٹاں کہ غیر معصوم کی دعا صرف ضرورت ہوتی ہے, لیکن معصوم کی دعا پکتی ہے, ٹھیک پکتی ہے. بہت شکریہ, ٹھیک پکتی. یزید نے دھیان رکھا سی مولا زین العابدین دا کہ رہائی تو بعد کی کرتے ہیں, کیا بندیاں نو ظلم سناندے نے, بندیاں نو تیار کرتے ہیں, انقلاب لے آتے ہیں, بدلہ لین کی کوشش کی کرتے ہیں. توجہ رکھنا, واہ میرے امام تیری حکمت تو صدقے. اس ظالم نے جب اتنا ظلم کر لیا سی تے امام نے پھر اپنا وتیرہ کی بنایا کہ امام دعا کرتے سن. مسجد دعا, کارج دعا, جنگل دعا, خیمے دے اندر دعا, گلیچ دعا. یزید دے مخبراں نے ایک کی خبر دیتی کہ حسین کے بیٹے کچھ نہیں کرتے, بس دعا. کیا بات, حسین کے لخت جگر صرف دعا کر. ہوں جہے بندے پتہ لگتا دعا کر دے بندہ ٹینشن لیس ہو جاتا ہے تو کر دے رہنا, ٹینشن لیس ہوتا ہے کہ کر دے رہنا. وہ یزید ٹینشن لیس ہوتا گیا, چلو کر دے رہنا, دعا ہی کر دو, کر دے رہنا, دعا دا کی. واہ مفتی جعفر حسین کو بندہ تھوڑا بہت جان, چلو جنہ کو جانتے انہوں کو یہ ترجمہ انہوں کا میں پڑھن لگا. یہ ایک لفظ ہے, یہ دیتی میں مجلس مکاتی. وہ فرماندے نے کہ حضرت امام علیہ السلام کی یہ دعائیں حقیقت میں بگڑے ہوئے عقائد اور نظریات کا علاج تھی. راضی ہو گیا, میں سمجھا کہ یہ
فرماتے ہیں یہ بگڑے ہوئے نہیں میں جی میں تو سنیا ہے ایک جملہ میں رہن دیتا سی وہ بھی پڑھ دینا تھوڑا سواد بڑا ہے نا تمہیں کدی کدی ساڈا مزہ لطف آਉਂਦਾ تو سانوں تو تہاڈا آਉਂਦਾ تمہیں لطف نہ آਉਂਦਾ تو میں اے ڈش تہاڈے لیے نہیں سی رکھی وہ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حکومت کے عروج کے دور میں تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنے کا ذریعہ ہی دعا کو بنا کیا بات شکریہ بھائی نوجوان آخر کے بابا جی کھڑا ہے بالکل نوجوان ہاتھوں سے کھڑا کیتا ہے میری گل پہنچ گئی ہے میرا پیغام پہنچ گیا تعلیمات آل محمد کو ترویج دینے کے لیے عام کرنے کے لیے دعا کو ذریعہ بنا لیا اور فرماتے ہیں دعا میں کیا تھا فرمایا حضرت امام کی وہ دعائیں لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد اور پامال نظریات کا علاج تھی یہ عدیہ یعنی دعائیں فرماتے ہیں آپ بھٹکی یزید سمجھتا رہا کہ صرف دعا کر رہے ہیں اور زین العابدین امت کی اصلاح کر رہے ہیں بھائی کیا بات ہے لطف آنے لگا جی کچھ نہیں ہوا کڑی میری سی پین نکل گئی ہے ڈگ پہ میں شکریہ خیر توجہ ہے میں پھر عرض کرتا یزید کیا سمجھتا رہا کہ پیغمبر کا بیٹا دعا کر رہا ہے اور آپ امت کی اصلاح کر رہے ہیں بسم اللہ جناب یاسر غفار صاحب اللہ پاک زندگی دراز کرے زبان تاثیر عطا فرمائے اور نبی کا بیٹا صرف دعا نہیں کرتا بلکہ امت کی اصلاح کر سکتا ایتھے مکان رہا اصلاح کر سکتا اصلاح اگر تم تاریخ یاد ہوئے اپنی امام حسین علیہ السلام مدینے میں نکل لگے تے جن نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں امام نے فرمایا اصلاح ہے امت کے لیے جا رہا ہے کیا بات ہے امام نے فرمایا اصلاح ہے امت کے لیے جا رہا ہوں اب یزید ایک مصلح کو قتل کرانا چاہتا تھا یزید اصلاح کرنے والے کو مارنا کیوں چاہتا تھا تاکہ بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح نہ ہو سکے یزید تو نے اتنا ظلم کیا لیکن تو ناکام ہو گیا اصلاح کرنے والا تو اب بھی موجود ہے شبیر کو قتل کرایا گیا تاکہ اصلاح کرنے والا کوئی نہ رہے شبیر کے بیٹے نے باپ کا سر واپس لیا اور سینے سے لگا کے پھر اصلاح شروع کر دی یہ مطلب ہے یزید کل بھی ناکام تھا یزید آج بھی ناکام ہے کیوں حضرت امام حسین قتل سے پہلے شہادت سے پہلے کہہ کے گئے تھے رات نو اسا کیا بیعت کر لو امام نے فرمایا کل دل کو بتاؤں گا کیوں امام نے رات کو فیصلہ محفوظ کر لیا میری جاگ دے نال گل ہے رات کو فیصلہ محفوظ کر لیا دن کو آ کے کہا اب بتا راتی میں تو ساتھیا سی کہ بیعت کر لو امام نے کچھ نہیں کیا فرمایا دن کو فیصلہ دوں گا کیا فیصلہ تھا اسے اصلاح کہتے ہیں امام نے فرمایا اس سے کہہ دینا صرف میں اکیلا انکار نہیں کر رہا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اگر اصلاح کرنے والے ختم ہو جاتے اگر اصلاح کا پہلو ختم ہو جاتا تو آج 1500 سال بعد وہ جانے سے پہلے کیوں کہتا کہ اسے کہہ دینا کہ میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی ہم جیسا سبحان اللہ یہ مطلب ہے کل بھی اصلاح والے موجود تھے آج بھی اصلاح والے موجود ہیں اور ہدا اعلان ہے کہ ایک قتل نہیں 72 کیا 133 کیا کوئی 132 آتا ہے کوئی 72 ہڈی یار پوری دنیا بھی تو قتل کرا دینا کراتا کس لیے ہے نا کہ بندوں کے عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے
شیعہ کنے مارے گا؟ جننے مارے جاندے نہیں اونے مارنا. میں تینوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں سارے بھی مر گئے نا تو اصلاح کرنے والا آ رہا ہے. قتل کرنے سے یہ نظام نہیں. اجل اجل آخری معصوم کی دعا میں ضرورت بھی ہوتی ہے ہدایت بھی ہوتی ہے. میں نے حکم کیتا نہیں اور روایت نہ پڑھتے جرا حکم کیتا نہیں پڑھتے نا کچھ اور پڑھنے لگا سا لیکن حاضری بس میرے بعد مساعد انشاءاللہ یاسر غفار صاحب تفصیلات پڑھ لیں گے. میں روایت پڑھتا یہ کدی کدی بیمار کا دل کرتا ہے نا میں گلی چ بہت میرا مینو روایت آتی اگر سنی کلی شیعہ قوم ہے جیڑی غم دہراندی ہے ذاکر صاحب نو آندی ہے وہی مساعد پڑھ یا وہی بند پڑھ دہرا دہرا کے غم اہل بیت تے رون والے صرف بطول اجر دے گی. سوچنا بھی نہ کہ کوئی بندہ کی آکھے گا یہ اجر صرف زہرا. میں جناب بطول معصوم نال غلط فرمان منسوب نہیں نہ کرنا چاہیے. میں انہاں اکھاں نال پڑھیا ہے انہاں رون والوں کے متعلق بطول ازرار نے رسول اللہ جب حضور نے ساری خبر دی تھی نا کربلا کی تو دسیا ایسے بندے رون والے ہوں گے. بطول فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہوں اور اللہ سے کہوں گی جب تک میرے حسین کے درد رکھنے والے میرے حسین رون والے کے درد اندر نہ جا کے میں تیرے جنت اجدا. کدی کدی بیمار کا عید والے دن دل کرتا میری چار پائی ذرا باہر رکھو نہ دیکھا لوگ عید گاہ جا رہے ہیں. کدی کدی جمعے والے دن آتا یار اج جمعہ سی میں تو باہر کدی نہیں نکلیا ذرا باہر رکھو میں دیکھا لوگ جمعہ پڑھ کے میں جاتے ہیں. اس گل سے تھوڑے آنسو اگر شاید تھی بالکل روایت پہلے سن چکے ہو یا تھوڑے دل سے درد آ گیا کہ اندر رہ کے بندہ تنگ آ جاتا ہے نا. ایک دن حزندان ہے شام کے در ہو گئے میرے چوتھے امام چلو ٹھیک ہے چوتھے امام کے نام مجلس سی انہوں نے نام کی روایت نہ کی بڑے ٹائم نہ رکھی. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں قریب آخری آیا تو میرے مولا فرماتے ہیں کسی دل دروازہ کھول سکنا ہے میرا باپ کہنے لگا یزید ظالم ہے میرے بچے مار دے گا تو میں اس طرح کرنا کہ جدھر یزید دور شکار سے جائے گا اس دن میں دروازہ کھولنا. کہنے لگا تو شریف ہے کہ تو پہلی باری میری مر گئی. میرے مولا فرماتے ہیں تیری میری شرافت کا پتہ کیا ہے وہ دو تر گلاں کیتیاں میرا تے جگر کباب ہویا. ہو سکتا پہلا میں جوان ویکھیا جڑا بہناں نال کہہ دے ماما نال کہہ دے پھوپھیاں نال کہہ دے. دوجی گل ہو سکتا تواڈے سارے نال تے کمرے وچ پہن او میں ویل نال پہن تواڈے سارے دے سارے جنہاں چ بزرگاں دے ساتھ بھی موجود ہیں جنہاں چ جواناں دے ساتھ بھی موجود ہیں ہو سکتا جنہاں چ بچیاں دے سارے بھی موجود نے. تو میں اس واسطے تینوں شریف آنا کہ وہ بہت چھوٹا سار بھی موجود ہے. اسے کہ میں حیران ہو گیا جنہ تے اتنا ظلم ہوئے اجے بھی شکریہ ادا کرنا. تواڈے اس زندان چ صرف شکرانے دی آوازاں ہوندیاں نے تواڈے تو بڑا شریف کیڑا ہو سکدا ہے. یزید دور تر گیا شکار تے اس دروازہ کھولیا. میرے امام نے پہلا قدم اے توق اٹھا کے زنجیر اٹھا کے پہلا قدم گلی چ رکھا. جدو میرے آقا نے پہلا قدم گلی چ رکھا حضرت باقر علیہ السلام پیچھے سن ایک باپ دا کرتا پھڑ کے تھوڑا جا کھچ کے فرماتے ہیں بابا ان پوچھ میں نہیں آ جاؤں کدی نہ لوگوں نے سلام کہنے لگا یہ کام کہنے لگا دو بیٹھ میرے آقا بیٹے نے لے کے نوجوان سر سے ماتو پہ کرتا ہے پھر مطلب گل پہنچ رہی ہے سارے بچے بھی نہیں پہنچ رہے. میرے مولا اپنے بیٹے باقر لے کے نوجوانوں بیٹھ کے گلی اور تم ایک بندہ ٹریا گلی چوں امام نے دیکھ لیا حضرت باقر نے فرماتے ہیں بیٹا اور بندہ پہ آنا یہ مدینے کے مسافات ہے یہ کدے آئے یا شام چیز کا اسی بھی آج ہی باہر بیٹھے ہیں تو یہ بھی آج ہی آیا. ایک جمعے والے دن آتا سی سودا کرتا سی مدینے تو جان لگا میں سلام کرتا اس میں نے جس سانت چ دیکھا یہ مومن پریشان ہو جائے گا کہ بیٹا منہ تھلے رکھ تاکہ گزر جائے. تو وہ باپ بیٹا نے منہ تھلے کر لیا وہ بندہ سی پیا تو بڑا کہ چھوٹے نظر کرنا پہلا وہ بندہ سی پھر نہیں. میرے مولا تھلے منہ کر کے میرے آقا باقر رسول تھلے چہرہ مبارک کر کے دوے بیٹھے. ایک ٹوٹا ٹوٹا سمے آیا تو رک گیا کہ رک کے کہنے لگا من انتا
قیدی تو کون ہے؟ میرے مولا جواب یہ فرمایا کہ من انت، تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں۔ فرمایا میں قیدی ہوں۔ قیدی کا کام ہے قید پوری کرے اور مسافر کا کام ہے اپنا سفر کرے، لہذا چلا جا۔ جب میرے مولا کچھ بولے نا تے لہجہ بھی کچھ نہ کچھ تیار کر۔ میرے مولا کا سنیا تھا، سنیا سامنے کھلو کے کہنے لگا قیدی میں ٹر جاؤں، میں ٹر ضرور جانا، لیکن تیرے ذہن میں جس کی سب تو زیادہ عزت ہے، تیرے ذہن جس کی سب تو زیادہ عزت ہے، تینوں اس عزت دار دا واسطہ ہی ایک بار چہرہ ہو جائے آئے تو سمجھے۔ میرے آقا کے ذہن سے پہلے نہیں مخدومہ آئے نا، مولا علی آئے نے، رسالت امام میں نہیں پتا کیڑی با عزت ہستی دا واسطہ مولا نے قبول کیتا۔ میرے مولا نے قبلہ بیٹھا بیٹھا صرف تھوڑا جہا واسطے تو بعد روح انور آن اٹھائے یہ دووے ہاتھ سر پہ رکھ کے آنا آنتا زین العابدین آنتا سید الساجدین۔ میرے مولا فرمایا میں کوشش کی تھی تو نہ پہچانے، ہن پریشان ہو گیا نا، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے مولا مولا کتھے شام کتھے زندان تے میرا امام، زندان تے شام تے میرا امام ہویا کی ہے؟ میرے مولا فرمایا لمبیاں گلاں نہ پوچھو، یزید نے بیعت دا مطالبہ کیتا، اسا انکار کیتا۔ اگوں میرے مولا فرماندے نے جتھوں میں ٹریا تے کوئی واقف ملے جیڑا ملدا پہلو پوچھدا ہے عباس کتھے، دوجی گل پوچھدا ہے علی اکبر کتھے، فرمایا نہ میرے کو پوچھی میرا چاچا عباس کتھے ہے، میرا بابا حسین کتھے ہے، میرا ویر علی اکبر کتھے ہے، بس اے دیکھ لے یا میں رہ گیا یا میرا بیٹا رہ گیا۔ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندا اتنا ظلم کیتا نہیں، اتنا ظلم کیتا نہیں، میں نے اجازت دیو ممی قتل ہو جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کنے کہنے لگا کہ کھلو کے یزید واپس آؤں ہے، وہ گیا کدھر چوک وچ کھلو تے لعنت کراں گا، وہ مینوں قتل کرائے گا، جتھے دوجیاں دے سر پے نے غلاماں دے اوتھے میرا بھی رکھ دینا تے میری حاضری قبول کرنا۔ مولا فرمایا جی کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا تسی راضی ہو جاؤ، تواڈے بابا راضی ہو جائے، تواڈے دادا راضی ہو جائے، تواڈی جد امجد رسول راضی ہو جائے، تواڈی دادی سہرا راضی ہو جائے۔ میرے مولا نے بہ جا تھلے زمین تے بہ گیا، کہنے لگا جس فرماتے ہیں جی سانو راضی کرنا ہے پھر قتل ہونے کی لوڑ نہیں، صرف ساڈا کہنا من میں راضی ہو جاؤں، کہنا من۔ کہنے لگا جی کیوں نہ منوں گا، ایک باری حکم فرماؤ۔ میرے واسطے حکم کیے، فرمایا نہ اتنے لوگوں کو کچھ آکھن کی لوڑ ہے تے نہ قتل ہونے کی لوڑ ہے، میں بڑے بڑے قتل ہوئے میں کنیزہ غلاماں دا قتل ہوئے کیا ہوں میں تینوں دساں میرے جی آنکھیں لگے میں راضی، میری پھوپھی راضی، میرا بابا راضی، میرا جد راضی، میری جدہ راضی، میری دادی تے دادا راضی، نانا تے کہنے لگا ایک باری منہ چو کڈو، آؤ بھائی مسلمانوں کو ایڈو کریم کرانا لبدا جے تو سانو فون کرو۔ امام فرماتے نے پھر میرے آنکھیں لگنے تے گھٹ ٹر جا بہنا انتظار پہ کرنا، ارے جا بہنا گھر چھڈ کے تے پردیس جا گیا، بہنا نو جا کے میرے کہنے لگا تہاڈیاں تو جنگلاں چ رول گئیاں نے، تو کہنے لگا تہاڈیاں تو جنگلاں چ رول گئیاں نے، تہاڈیاں تو شہراں تے جنگلاں چ رول گئیاں نے، مینوں گھر کیوں پہنچاندے ہو؟ کیا میرا خون پلید ہے؟ فرمایا تیرا خون پلید ہوندا تو میں تیرے نال کیوں آندا میں راضی، میری بہنا راضی، میری جد راضی، جا جو مننی حکم جو مننی تے جا بہنا نو مل۔ ٹر پیا جی، کہنے لگا حکم ہی کر چھڑیا جی تے میں ٹر جانا دیوار نال۔ میں پڑھیا جوان بندہ سی بابا جی، جب ٹریا نا ضعیف ہو گیا، حیران ہو گیا، کمزور اینا ہو گیا قتل شبیر نو سوچتے اتنا کمزور ہو گیا۔ اور پتا جا رو کے اٹھتا ہے کمزوری نہ اٹھے، جڑا رو کے تو اس تجربہ کر لو، جڑا روندا ہے نا پھر جو اٹھے گا اس طرح نہیں اٹھے گا جب اتنا تھوڑا جائز کر کے اٹھے گا۔ کمزور اینا ہو گیا دیوار دا سہارا لے کے ٹرن لگ پیا، 5-6 قدم گیا، کیڑی دیوار نہ، کیڑی دیوار نہ، زندان دی دیوار نہ، اندروں ایک مستور دی آواز ہے، سجاد بیٹا ایک کون ہے جڑا تینوں ماردا نہیں تے میریاں گلاں کردا ہے؟ جڑا آندا ہے او کہندا تینوں ماردا ہے تے پھر گل کردا ہے، ایک بندہ کون ہے جڑا نبی نال گل کردا ہے؟ میرے مولا نے اندر منہ کر کے فرمایا اما مسافر
اما مومن ہے آخری جملے نے جو میرے آقا کہنا اما مومن ہے اوتھے سی کھڑا ہو گیا میرے آقا نے سنا اما مومن ہے پیچھا کر دیا سیدھا اتھا 2 قدم ٹریا تے ڈگ پیا نیڑے آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اندر یہ اندر کون ہے جی ماں کہنے میرا سمجھ جانا میرے مولا فرماتا ہے تو جانا ہے یا نہیں کہنے لگا میں وعدے میرے مولا فرماتا ہے تو جانا ہے یا نہیں کہنے لگا میں وعدے کے مطابق دور ضرور جانا ایک باری دسو اندر کون ہے کہ بلا دوجی آواز آئی وہ آواز مظلومی نہیں سمجھو یا غریبی دی میرے کو تو پڑھنے برداشت نہیں سی ہویا اندروں بی بی پاک دی آواز ہے جناب زین سلام بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا مومن ٹر گئے میرے مولا فرمایا نہیں اماں جانتا جانتا رک گیا آواز ہوتی ہے جب مومن اجے نہیں گیا غربت آکھا یا مصیبت آکھا میں سمجھ نہیں آ رہی اور جڑا بطول دی دین عزت نو کچھ پہچاندا ہے وہ سمجھے بی بی پاک مخدومہ فرماندے نے سجاد جی اجے مومن ایتھے وے نا انہوں آکھی طرح رک جائے تیرے نال علی دی گل میرے آقا فرمایا ذرا رک جا میری پھوپھی فرمایا میں حیران ہو گیا پھوپھی کنوں آکھیا گئے فرمایا تیرے پیر دیاں دھیاں قید نے میری پھوپھی زینب تیرے نال گل کرنا چاہتی ہاتھ جوڑ کے اندر مخدومہ ایتھے قید نے تے میرے نال گل کیویں کروں گی فرمایا تو ایتھے کھلوتا رہو اماں میرے نال گل کرن گے تے میں تینوں پیغام دیاں وہ 3 پیغام نے سن لو تو مینوں اجازت دے دیو گل تواڈے تے ذاکراں تے بھی مکدی جی یہ روایت ذاکراں تے مکدی میں پڑھ لوں پہلی گل بی بی نے فرمایا سجاد مسافر ایتھے فرمایا اماں ایتھے رک گیا فرمایا پہلی گل انہوں آکھ تینوں علی دی تی سلام آپ بس ہم شکل کا دور دینا پاتے جب سلام پہ جانا میرے آقا نے فرمایا میری پھوپھیاں تو سلام کر رہی ہیں یزید مادن منہ کر کے آنا ہوئے ظالمہ ایڈیاں غریب گھر سڑیاں دے دیتے سادے جیسے عام لوگوں دے سلام بھیج رہے ہیں دوسری گل بی بی نے فرمایا انہوں آکھ دوسرا پیغام جتھوں تک جائیں سادے ہمدرد تینوں ملن جی میں سارے ہمدرد بیٹھے آنسو آ رہا یا نہیں آ رہا درد وجہ تے سارے شامل ہو سادے ہمدردان سادا پیغام دے اہل سنت بھی سن لو شیعہ بھی سن لو بی بی دا پیغام اپنی شہزادی دا پیغام اپنی شہزادی دا پیغام اپنی مخدومہ دا پیغام بی بی نے فرمایا نمازاں تساں اپنے نازکیاں پڑھنا روزے تساں اللہ واسطے رکھنا طواف تساں کعبے دا کرنا دین تساں اپنی عاقبت واسطے کرنا حسین دی بہن دا پیغام جی میرے ویر دیو ہمدردو میں تھوڑے کو کچھ بھی نہیں مانگتی جدوں ٹھنڈا پانی میرے ویر دی پیاس کی بات کرے جے میرا پیاسا قتل ہویا آباد رہا آخری جملہ بی بی نے فرمایا مومن نو آکھیں ساری ذاکری کا کالا کپڑا گل چ پانی تے جتے بندے کٹھے ہوئے ساری ذاکری کا وہ کہنے لگا آقا میں تے زیادہ بولتے نہیں فرمایا بھی پھوپھی دعا کرے گی تو بولنے گا ساڈا ذاکر بنے گا تے اے ذاکری جاری ہے اے جاری رہنے گی اے کسی نے بس نہیں کرنا میری آقا زادی نے فرمایا سجاد انتاس میرے مولا فرمایا میری پھوپھی پہن دینے جتے جنازے تے بندے کٹھے ہو جائیں گا اوتے ساڈا ذاکر بن جائیں جتے جمعہ پڑھ کے باہر نکل آواز ہو یا کریم اوتے ذاکر بن جائیں جتے عید پڑھنا آئے ہو اوتے ذاکر بن جائیں شب قدر میں کٹھے ہوئے ہو اوتے ذاکر بن جائیں شب برات میں کٹھے جتے بندے کٹھے دیکھیں ساری ذاکری کریں مجمع مل جائے ساری ذاکری کریں تے ذاکری کی کرنی ہے فرمایا او میں دسنی ہے آواز آندی ہے بی بی صرف ایک گل دسنی ہے اگر مجمع نہ ملے مجمع کٹھا ہی نہ ہوئے مجمع نہ ملے مجمع کٹھا نہ ہوئے میں نے کوئی گل نہ سنا پھر میں کی کرا آخری جملہ بی بی فرمایا سجاد بیٹا اس مومن نو آخر تین کلیا نا تیریا بھੈਣਾਂ کو کلیا نا انہاں دی اور میں ڈیوٹی کو نہیں لاندی جدوں مجمع نہ ملے ادوں اپنی دھیاں تے بھੈਣਾਂ وہڑے چ کھلا لیں جدوں محرم دا چند چڑھ جانا بچ اونچی اونچی کھلو گیا کہ زینب قید ہو گئی سی زہرا دی دینوں بازاراں تو گزاریا نے زہرا دی دین شرابیاں بڑا راہ منگیا میں جنگ نہ رل گئی میں